السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈز گاڈ ایگزسٹ؟ کیا خدا موجود ہے؟ اس پہ بحث ہوئی دہلی میں مفتی شمائل ندوی اور مشہور ایتھیسٹ جاوید اختر کے درمیان۔ میں خلاصے کے طور پہ کون جیتا کون ہارا، کس کی گفتگو اچھی تھی، کیا پوائنٹ ملے ہمیں، اس کے اوپر مختصر سا تبصرہ دوں گا۔ امید ہے آپ لوگوں نے وہ گفتگو سنی ہوگی، اگر نہیں سنی نیٹ پہ ویڈیوز بہت ساری موجود ہیں، میرا مشورہ ہے وہ ضرور سن لیجئے گا، کیونکہ بعض دفعہ خدا کو نہ ماننے والے سیکولر قسم کے لوگ اس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں، ایموشنل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایمان والے کے دل کے اوپر بھی اثر ہونے لگتا ہے، ایمان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آپ وہ گفتگو سنیں گے جس طرح مفتی صاحب نے اس کے دلائل کو رد کیا، اپنے دلائل مضبوط انداز میں ایک بہترین طریقے سے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں منطق، فلسفہ، عقل، اپنی ہر قسم کی علم سے بھرپور گفتگو جو انہوں نے فرمائی، میں سمجھتا ہوں وہ اس کا مظہر تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ماشاءاللہ، یقیناً اس آیت کو مفتی صاحب نے مد نظر رکھا اور بہترین گفتگو فرمائی۔ اللہ مزید اس آدمی کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کا کیا انداز ہے بات کرنے کا، گفتگو کرنے کا، کیا سلیقہ، کیا ملکہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ کوئی بھی انسان بغیر کسی اختلاف کے صاف ذہن سے مفتی صاحب کی وہ گفتگو سن لیتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیں گے، اور ایمان والوں کے ایمان میں وہ گفتگو مزید اضافہ کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں جاوید اختر صاحب بھی اس پہ ضرور سوچیں گے، لیکن وہ ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کو نہیں مانتے۔ یہ لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ اگلے کی بات ماننی نہیں ہے، اپنے پاس مختصر سے دلیلیں ہوتی ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں اور یہ ٹھان کے آتے ہیں، یہ اپنے ساتھ وعدہ کر کے آتے ہیں کہ اگلے کی گفتگو سے متاثر نہیں ہونا، اگلے کی گفتگو کو ماننا نہیں ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ کائنات بنائی، کائنات کے اندر انسانوں کو بسایا، تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء آئے، انہوں نے بھی لوگوں سے جب گفتگو کی، اس قسم کے لوگ ان کا سامنا بھی کرتے تھے۔ انبیاء نے دلائل کے ذریعے اپنی گفتگو فرمائی، جس کے نصیب میں ہوتا تھا وہ راہ راست پہ آ جاتا تھا، جس کے نصیب میں نہیں ہوتا تھا وہ نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام اور نمرود کا مکالمہ قرآن مجید میں موجود ہے، بہت سارے انبیاء کے مکالمے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین نے جو حضور سے سوال کیے، حضور نے معجزات کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ان کے جوابات دیے، لیکن انہوں نے ٹھانی ہوئی تھی کہ ہم نے ماننا نہیں ہے، تو وہ راہ راست پہ نہیں آئے۔ پھر گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور میں دو تین قسم کے لوگ رہے ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے انبیاء کی بات کو مان لیا، آمنا وصدقنا، حضور نے فرمایا، نبی نے جو کہا اس کو مان لیا، صدق کے دل سے قبول کر لیا، وہ ایمان والے کہلوائے۔ اور بعض ایسے تھے خدا کو تو مانتے تھے لیکن خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے تھے۔ یہ لوگ خدا کے وجود کے تو قائل تھے، لیکن جو مرادیں خدا سے پوری کرواتے تھے، کئی قسم کے اور بھی انہوں نے خدا بنائے ہوئے تھے، کہتے تھے یہ بھی ان کے اختیار میں بھی کچھ نہ کچھ ہے، یہ لوگ مشرک کہلائے۔ اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے خدا کے وجود کو ہی نہیں مانا، بالکل یا خدا کا ہی انکار کر دیا، تو وہ لوگ ایتھیسٹ کہلوائے، وہ دہریہ کہلوائے۔ تو یہ لوگ بہت پرانے چلے آ رہے ہیں، آج کل کے نہیں ہیں۔ بہرحال میں نے یہ پوری ان کی گفتگو سنی، بڑا مزہ آیا، دل باغ باغ ہو گیا، اور اپنے ایماندار ہونے پہ، مسلمان ہونے پہ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس بحث کے ذریعے یہ بحث ہدایت کا ذریعہ بنے، لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوں۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، بلکہ دو باتیں کہوں گا اس گفتگو سے، اس بحث سے۔ یہ جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ الحمدللہ مدارس کا پڑھا ہوا جب گفتگو کرتا ہے، میدان کیسا بھی ہو،
چھا جاتا ہے۔ اللہ نے ایک علم دیا ہے مدارس والوں کو۔ بعض دفعہ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ مدرسے کے پڑھے ہوئے کو انگلش نہیں آتی، الحمدللہ مفتی صاحب نے جو انگلش کے الفاظ بولے تو آگے سے جوید اختر صاحب پتہ ہے کیا کہہ رہے تھے کہ ذرا آسان زبان میں یہ سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ لڑکھڑا گئے، وہ پریشان ہو گئے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا میرے سامنے بیٹھ کے اس قسم کی انگلش میں گفتگو کر رہا ہے۔ یہ انگلش اصل میں ٹولز ہے، یہ کوئی اس کے اوپر گرو اور انسان کو فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے انگلش آتی ہے۔ بعض دفعہ پڑھے لکھے سکول کالج کے پڑھے ہوئے وہ مدارس والوں کو حقیر سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں انگلش آتی ہے۔ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، یہ تو ضرورت کے لیے زبان ہے، ایک بولی جاتی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے ہمارے اہل علم مدارس والے اچھی گفتگو انگلش میں کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری جو بات سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ بعض دفعہ خدا کو نہ ماننے والے کی گفتگو سن کے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ گفتگو سن کے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی شبہات دور ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ آخری بات میں ویڈیو کو ختم کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ الحمدللہ مفتی صاحب کے اندر میں نے یہ بات دیکھی کہ وہ کسی ایک خاص مذہب کے وکیل اس گفتگو میں نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ تمام مذاہب کے وکیل نظر آئے۔ اسی بات کو مد نظر رکھا کہ خدا کے وجود کا انکار کیا جا رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں تمام مذاہب والوں کی وکالت کر رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا تمام مذاہب والے مفتی صاحب کی ان باتوں سے معذور ہو رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور اپنے وہ پلیٹ فارم پہ ان ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح علماء کو اللہ تعالیٰ اس میدان میں یوں ہی کامیاب کرتا رہے۔ آپ لوگوں نے کل کی اس بحث سے کیا سیکھا وہ کمنٹ میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ اللہ ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔